ہمارے یہاں کچھ یہ بھی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کو اگر کچھ آتا ہو نا تو وہ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہے نا. یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہے. ہاں کیوں؟ لیکن یہ پتہ نہیں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں. حالانکہ ہم خود یہ سنتے رہتے ہیں، یہ کورس بھی ہیں کہ نالج جو ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے، اگر آپ کسی کو شیئر کریں گے تو مزید بڑھے گی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. Assalamu alaikum. My name is Muzammil Ali and welcome back to another video. Today I am the final year student of Civil Engineering Department, UAT Texila. So عثمان بھائی یعنی برائٹر اسٹوڈنٹ ہیں 20 سیشن کے. تو سب سے پہلے عثمان انٹروڈیوس کریں. السلام علیکم، میرا نام عثمان ہے اور میں UAT ٹیکسلا میں ابھی فائنل ایئر BSc سول انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، بکھر سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا عثمان بھائی، سب سے پہلے بتائیں واٹ از سول انجینئرنگ؟ سول انجینئرنگ بیسیکلی ڈیل کرتی ہے، مطلب انجینئرنگ کی وہ ڈومین ہے جو کنسٹرکشن، انفراسٹرکچر کنسٹرکشن، اس کی مینٹیننس اور اس کی گورننس، اس حساب سے وہ ڈیل کرتی ہے. اس میں مطلب سسٹینیبلٹی بھی آ جاتی ہے، سیفٹی بھی آ جاتی ہے اور انوائرمنٹ پروٹیکشن بھی آ جاتی ہے. ان ساری ڈومینس کو سول انجینئرنگ ڈیل کرتی ہے. بیسیکلی اگر ہم براڈلی اسپیکنگ بات کریں تو سول انجینئرنگ کی ڈومین میں فردر اگر ہم اس کو اسپریڈ کریں تو ایک اسٹرکچرل انجینئرنگ ہے جس میں ہم اسٹرکچرل ڈیزائن اور ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. پھر دوسری ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ ہے جس میں ہم روڈ ویز اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ایئرپورٹس ہیں، روڈس ہیں، کمیونیکیشن کے لیے جو بس. اس کی تیسری ڈومین ہے جو ٹیکنیکل انجینئرنگ. تو یہ سوائل سے ریلیٹڈ، مطلب جب ہم کوئی اسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں ہم سوائل کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ادھر سوائل جو ہے اس کو سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گی. تو یہ جیو ٹیک کی ڈومین ہے. پھر ہماری ڈومین ہے ہائیڈرولوجی اینڈ واٹر ریسورسز. تو یہ جو ڈیمز وغیرہ ہیں یا ریزروائرز ہیں یا باقی اریگیشن کے نیٹورکس وغیرہ ہیں، تو یہ سول کی یہ ڈومین اس طرح کے اسٹرکچر اور اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. پھر سول کی ایک ڈومین انوائرمنٹل انجینئرنگ کو بھی مانا جاتا ہے، تو جس میں ہم جو مختلف کنسٹرکشن پریکٹسز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو انوائرمنٹ کے اوپر ان کے امپیکٹس کو اور ان چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ سول انجینئرنگ ہے. سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز اور لیبس کے بارے میں بتائیں. سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، سب سے میں لیبس کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو لیبس ہیں، اسٹرینتھ آف مٹیریلس کی لیب ہے جس میں مٹیریل کی پراپرٹیز کے ریلیٹڈ، چاہے وہ اسٹیل ہو یا ٹمبر ہو، اس طرح کی، تو اس میں تمام طرح کی ٹیسٹنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. پھر ہماری ڈپارٹمنٹ میں لیب ہے سوائل میکینکس کی. تو اس میں جو جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز ہیں، جو سوائل کی جتنی پراپرٹیز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ وہاں پہ ساری پرفارم کی ہوتی ہے. اس میں کافی اچھے اکوپمنٹس ہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹس پڑے. پھر کانکریٹ کی لیب ہے جس میں کانکریٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، چاہے کمپریسو اسٹرینتھ ہے، فلیکسیبل اسٹرینتھ ہے یا اسپلٹ ٹینسائل اسٹرینتھ ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی کانکریٹ کی پراپرٹیز وغیرہ ہیں ہم کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہ بھی بہت اچھی لیب ہے. پھر ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کی لیب ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ پرفارم. پھر ہائی وے انجینئرنگ کی لیب ہے، وہ بھی ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہے جس میں مطلب بچومین وغیرہ کے یا ایگریگیٹس کی پراپرٹیز کو. پھر ہماری اس کی ہے میکینکس کی لیب ہے جس میں تھیوریز آف میکینکس کو جو ہے نا اس کو پھر ایکسپیریمنٹلی ان تھیوریز کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، تو وہ لیب بھی ہے. پھر یہ جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈرائنگس ہیں ان کی لیب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے لیبس. اور فیکلٹی کا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی لیبس ہیں ان سب کے لیب ٹیکنیشین، لیب اٹینڈنٹس ہیں. باقی جو پروفیسرز ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو آلموسٹ مور دین 15 اتنے ہیں، مطلب کہ جو فل پروفیسرز ہیں. اس کے علاوہ مطلب کہ ہر بندہ مطلب اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہے. مطلب اگر واٹر ریسورسز کی فیلڈ ہے تو اس میں آپ کو اسپیشلائزڈ ملیں گے، جیو ٹیک کی اس میں ملیں گے، ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں ملیں گے، اسٹرکچر ہے تو اس میں ملیں گے. تو فیکلٹی کے لحاظ سے ہمارا ڈپارٹمنٹ کافی رچ ہے، مطلب کہ کافی اسسٹنٹ پروفیسرز، لیکچررز، لیب ٹیکنیشین ہر لحاظ سے مطلب کہ کافی اچھی فیکلٹی ہے. سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ کون سی اسکلس لے سکتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا 4 ایئر، جو یوز کر کے اللہ نہ کرے کہ وہ جاب نہیں ملتی ہے، کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے 1.5 سال وہ اپنا کس طرح اسپینڈ کر سکتا ہے؟
ٹھیک. اچھا میں اس کوشچن ویسے رسپونڈ کرتا ہوں کہ ہمارے جو پروگرام لرننگ جو آبجیکٹیوز ہیں پی ایل اوز جن ہم کہتے ہیں، تو وہ جو پی ایل اوز ہیں نا، ان پی ایل اوز میں مطلب کہ انجینئرنگ نالج ہے، پرابلم انالیسس ہے، ٹیم ورک ہے. تو ان پی ایل اوز میں سے مطلب کہ ویسے تو ایک انجینئر کو وہ سارے پی ایل اوز اس کو آنے چاہیے نا، مطلب وہ سارے اسکلس ساری وہ چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں اس میں ہونے ہونی چاہیے. چاہیے. لیکن میں اگر اس کو سم اپ کروں تو اس طرح ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈرائنگس ہیں، مطلب کہ بندے کو بیسکس ڈرائنگس کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، سول اسٹرکچرز ہیں ان کی ڈرائنگس کیسے بنتی ہیں، یہ کام کیسے ہوتا ہے. ایک دوسری چیز ہے ایسٹیمیشن، یعنی کہ جتنے بھی کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں تو اس کی ایک ایسٹیمیشن کی جاتی ہے، کاسٹ کی بھی ایسٹیمیشن کی جاتی ہے اور کوانٹٹیز کی، ہمارا مٹیریل کتنے کتنے لگیں گے اور کوانٹٹیز ان کی کتنی کتنی لگیں گی. تو یہ ایک ایسا اسکل ہے جو مطلب اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے، ایک بندہ تھوڑی سی اگر محنت کرے اس کو بیسک نالج ہو فیلڈ کا تو وہ سیکھ سکتا ہے. تو اس کا کافی کام ہے. تیسری چیز ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا، یہ بھی نسبتاً ایک آسان کام ہے اگر اس کو اسٹیمیشن اور پروجیکٹ کی ڈیٹیلنگ کے بارے میں انفارمیشن ہے. تو وہ کچھ اسکلز ہیں جیسے کہ پرائم پیس ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا ٹول ہے، اگر اس کو بیسک نالج ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا تو وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو اس کا بھی کافی کام ہے، مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ وغیرہ اس طرف بھی جا سکتا ہے. باقی اسٹرکچرل ہیلتھ مانیٹرنگ وغیرہ، اسٹرکچرل انالیسس کی رپورٹس وغیرہ، تو یہ سافٹ ویئر بہت سے موجود ہیں اسٹرکچرل انالیسس کی. یہ سیکھنے نسبتاً آسان ہے، تھوڑا سا بھی بیسک بندے کو نالج ہو سول انجینئرنگ کا تو بندہ انالیسس اور ڈیزائن اس کو آسانی سے پرسو کر سکتا ہے. ڈیزائن تو نہیں، انالیسس اور ان کی رپورٹ جنریشن کر سکتا ہے. میرے خیال سے یہ کیڈ ڈرائنگس وغیرہ بنانا، اسٹیمیشن کرنا اور بیسک جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے ساتھ فیملیرٹی ہونا، یہ اسینشیلز ہیں. اگر یہ چیزیں بندے کے پاس ہوں تو وہ فیلڈ میں باہر اگر جائے گا تو وہ میرے خیال سے وہ باہر نہیں. اچھا عثمان بھائی، اوبیسلی اب ہر فیلڈ جو ہے نا وہ ریولیوشنائز ہو رہی ہے. اوبیسلی اے آئی کی وجہ سے، مشین لرننگ کی وجہ سے، روبوٹکس، تو کافی فیلڈس ان ہو رہی ہیں. جی تو جیسے سول، الیکٹریکل اور میکینیکل، اب آپ ان فیلڈس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو آرٹیفیشیل انجینئرنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا مشین لرننگ ہے، اس کا امپیکٹ تو ہے کیونکہ دنیا آج کے سامنے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں اس طرح ہے کہ سول انجینئرنگ میں ایک تو ہوتی ہے ڈیزائن اسٹرکچر کا، اور ایک ہوتی ہے اسٹرکچر کی ہیلتھ مانیٹرنگ. جو ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہیں وہ، یعنی کہ فار ایگزامپل اسٹرکچر 50 ایئرس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو اب اس کو 10 سال ہو چکے ہیں بنے ہوئے. تو ہم یہ اگر یہ اسیس کرنا چاہیں کہ ابھی اس میں کتنی اسٹرینتھ باقی ہے، اس کے لیے جو ہم ٹولز یوٹیلائز کرتے ہیں تو ان کو یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو اے آئی بیسڈ کریں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ کریں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں ابھی ہماری یونیورسٹی میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورکس پہ، کہ جو کانکریٹ کی اسٹرینتھ ہے، کانکریٹ کی اسٹرینتھ کو مانا جاتا ہے کمپریسو اسٹرینتھ کو کانکریٹ کی اسٹرینتھ مانا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو میکینیکل ٹولس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اسے ایک کمپریشن ٹیسٹنگ مشین میں رکھتے ہیں اسٹینڈرڈ سیمپل کو، وہ جس لوڈ پہ بریک کرتا ہے وہاں ہم لوڈ کرتے ہیں تو اس سے ہم کمپریسو اسٹرینتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم ایک ایسا آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک ہمارے اسٹوڈنٹس نے جنریٹ کیا جس کی بیس پہ آپ جسٹ ایک کانکریٹ کے سیمپل کی پکچر آپ اس کو دیتے ہیں اور وہ اس پکچر کی بیس کے اوپر، اس کی بیسک پراپرٹیز کی بیس کے اوپر وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی کمپریسو اسٹرینتھ کتنی ہے. تو یہ اس طرح کے ٹولس مطلب سول انجینئرنگ میں آتے ہیں. اچھا باقی دیکھیں، جو جہاں تک ٹرانسپورٹیشن کی فیلڈ ہے، جو انٹرسیکشنز ڈیزائن ہوتے ہیں یا فری ویز جہاں پہ روڈس، جہاں پہ کئی روڈز آپس میں انٹر کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان فری ویز کے ڈیزائن میں مطلب کہ جو آپ کہہ لیں کہ روڈ سگنلز ہیں ان چیزوں کا ڈیزائن، اور تو اس چیز میں اس چیز کو بھی آٹومیٹ کیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر سول انجینئر کو بھی یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا انوویشنز ہیں ان کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو لنک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو اسٹرکچرل ڈیزائن کے سافٹ ویئرز ہیں ان سافٹ ویئر میں بھی بیسیکلی مطلب کہ ساری پیچھے کوڈنگ لینگویجز ہیں، چاہے وہ جاوا ہے، پائتھن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو بھی سیکھنا ایک سول انجینئر کے لیے اسینشیل ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو سیکھے گا تو وہ سمجھے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقہ سے مطلب کہ اسٹرکچرس کے اندر اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ مثال اسٹرکچرل انالیسس کرنا چاہتے ہیں، میٹ لیب وغیرہ یا اینسز، اس طرح کے یہ سافٹ ویئر ہیں، یہ ٹولز ہیں، تو ان کو لرن کرنا، آپ وہ کام جو آپ اگر خود سے کریں گے، بائی ہینڈ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو منتھس لگ جائیں. لیکن ان ٹولس کو جو آپ یوٹیلائز کریں گے تو ود ان منٹس اور ود ان سیکنڈز آپ ان سولوشن تک پہنچ جائیں.
تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا مشین لرننگ ہے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تو اس کا بھی سول انجینئرنگ کے ساتھ یا الیکٹریکل کی ڈومین ہے یا میکینیکل، اس کے ساتھ بہت اچھا خاصا لنک ہے۔ ابھی ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ کوشچن آتا ہے کہ میں کن سبجیکٹس میں اچھا ہوں تاکہ میں سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے سکوں، یعنی کن سبجیکٹس میں انٹرسٹ ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کا ہو تو وہ سول انجینئرنگ سلیکٹ کریں۔ اچھا، دیکھیں سول انجینئرنگ کے لیے یہ تو ہر بندہ خود سے سرچ کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ ہیں ایجوکیشن سسٹم کے مسائل، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، تو اسٹوڈنٹس انٹر تک پہنچ آتے ہیں اور ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ہم کس فیلڈ میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے کہ دیکھا دیکھی، یا پھر ہمارے یہاں کچھ مطلب یہ بنے ہوئے ہیں اسٹینڈرڈس کے، اور کچھ والدین کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، تو وہ ہم اسی میں چلے جاتے ہیں نا۔ تو میرے خیال سے جو کوئی بھی انجینئرنگ ہے نا، اس میں جو میتھمیٹکس ہے اور فزکس ہے، خصوصاً میتھمیٹکس کا یہ کافی اچھا رول ہے۔ تو جو لوگ میتھ میں بہت اچھے ہیں، میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہیں، تو وہ لوگ وہ اگر آتے ہیں سول انجینئرنگ کی ڈومین میں، تو وہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو فزکس میں اچھے ہیں، کیونکہ اسٹرکچرل انالیسس، اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنا، تو یہ سارا انالیسس، یہ ساری چیزیں وہ پھر انہیں فزکس کی رولس کو ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو میتھ اور فزکس میرے خیال سے یہ دو سبجیکٹس ایسے ہیں جو بندہ ان کے اندر شارپ ہے۔ باقی تو ہر بندے کا انکلینیشن ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو نیچرلی یعنی کہ اسٹرکچرس، ڈیزائنس، یہ ڈیمس، پیراجز، ان چیز کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے نا، دیکھا دیکھی، مطلب انسان جغرافی کو اسٹڈی کرتا ہے یا ویسے ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھتا ہے تو اس کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبجیکٹس ہیں، اگر کوئی ان سبجیکٹس میں اچھا ہے، میتھس کے اندر اور فزکس کے اندر، تو وہ کسی بھی انجینئرنگ میں آ سکتا ہے، الیکٹریکل میں بھی آ سکتا ہے، میکینیکل میں بھی، اور سول میں بھی، اس وجہ سے آگے آ سکتا ہے۔ تو عثمان بھائی ایک لاسٹ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک پکچر دیکھ لی فیس بک پہ آپ کے کسی دوست نے ڈالی، اس میں آپ درمیان میں تھے اور پورا ایک گروپ بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا تھا، تو وہ کیا سین ہے؟ وہ تھوڑا سا بتا دیں، یونیورسٹی لائف میں اسٹڈی کے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے نا ایک، ہاں، تو بتا دیں۔ اچھا، یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، پاکستان میں یہ سسٹم ہے کہ ہم لوگ تھرو آؤٹ سیمسٹر بہت کم پڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ویکینڈ پہ پڑھیں گے، ویکینڈ پہ پڑھیں گے، اور وہ کام جو ہے نا وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، کمپائل ہوتا رہتا ہے، اور آخر پہ آگے نا، آخر رات میں پھر بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے۔ تو ہر بندہ یہی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اسے نا، کوئی اسے ایسی پڑیا مل جائے جیسے وہ پی لے اور وہ سارا سبجیکٹ سے ختم ہو۔ تو وہ ایسے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جو آخری رات میں نا ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو ہم لوگ تھوڑی یہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جو لیکچرز ہیں نا، ہم تھوڑا لیکچرز کو مطلب تھوڑے غور سے سن لیتے ہیں۔ باقی ہم بھی اتنی زیادہ پریکٹس نہیں کرتے، لیکن وہ غور سے سن لینے کی وجہ سے وہ تھوڑا نا ایبزارب ہو جاتا ہے، بنا انٹرسٹ کے ساتھ سن لے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ سیمسٹر سے ہی نا میری یہ روٹین بنی کہ میں، بلکہ کالج اسکول لائف سے میرا یہی تھا کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے فیلوز کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوتا تھا نا۔ ہمارے یہاں کچھ یہ بھی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کو اگر کچھ آتا ہو نا تو وہ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہے نا۔ یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہے، ہاں، کیوں؟ لیکن یہ پتہ نہیں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں، حالانکہ ہم خود یہ سنتے رہتے ہیں، یہ کورس بھی ہیں کہ نالج جو ہے یا کوئی بھی آپ کا اسکل ہے، اگر آپ کسی کو شیئر کریں گے تو مزید بڑھے گی، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اگر بیٹھوں نا پڑھنے، میرے ساتھ 5 لوگ بیٹھ رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، تو مجھے خود لرننگ کا بہت موقع ملتا ہے نا، میری بہت سی چیزیں امپروو ہوتی ہیں، میری کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، دیکھیں میں 4 سال ہو گئے، ہر سیمسٹر میں، مڈز میں، فائنل میں، کوئی بھی کوئز، اور ہمارے روم میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میں ان کو ڈسکس کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے اندر خود امپروومنٹس آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بہت اچھا آتا ہے یا میں بہت اچھا ہوں، نہیں، جو چیز مجھے آتی ہوتی ہے وہ میں سب کو کر دیتا ہوں، ٹھیک۔ تو دوستوں کے ساتھ تھوڑا میرا سوشل ریلیشن بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سوشل ہوں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، اتنا انٹروورٹ نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے پھر وہ جو ہے نا، جو پیپر پہ ڈیفیکلٹ ہو اس میں پھر زیادہ لوگ ہمارے روم میں آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ 4 سال سے ایسا ہی ہوتا اور ہے۔ اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، میں تو اسے اچھی چیز یہ آپ کی کوالٹی ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے عثمان بھائی سول انجینئرنگ کے۔ تو اف یو ہیو اینی کیوری یا کوئی بھی آپ کا سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کویشچن ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اف دے وانا انٹرویو دیئر سیلف، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی کچھ ایڈوائس کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو لازمی مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ تو عثمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔